اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آل عمران کی 4 آیات، آیت نمبر 18 اور 19، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ 2 آیتیں یہ، یعنی 18 اور 19، اور 2 آیتیں یہ جو ابھی پڑھی گئیں، آیت نمبر 26 اور 27۔ جو شخص ان آیات کو پڑھے گا، یہ آیتیں فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مقبول الشفاعت ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے، تو ان آیات کو پڑھ کے ہم اپنے لیے دعا کیا کریں۔ اور فرمایا کہ جو ان کو پڑھے گا اللہ رب العالمین ضرور اس کی مغفرت فرمائیں گے، اور جو ان کو کثرت سے پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کو ضرور جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بہت عظیم آیتیں ہیں، ان کو پڑھا کریں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آل عمران کی یہ 4 آیتیں۔ تو فرمایا، قل اللہم، قل میرے پیغمبر کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، مالک الملک، تو ملک کا مالک ہے، بادشاہی کا مالک ہے، تیرے ہاتھ میں بادشاہت ہے، تو قل کہہ دیجئے، اللہم، اللہم کا مطلب ہے اے اللہ، یعنی یا اللہ۔ اللہم کہیں یا اللہ کہیں، عربی میں ایک ہی چیز ہے۔ یا حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے ہے، تو عربی گرامر کے حساب سے اگر یا کو حذف کر دیا جائے تو اس کی جگہ آخر میں میم مشدد لگتی ہے، شد والی میم، تو یا کہیں اللہ، یا کہیں اللہم، ایک ہی بات ہے۔ تو فرمایا قل اللہم، کہہ دیجئے اے اللہ، اللہ کا نام لے کے، اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہی ہے۔ مالک الملک، تمام ملکوں کا بادشاہ ہے، پوری سلطنت کا بادشاہ ہے، زمین و آسمانوں کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، پوری ساری کائنات اور کون و مکان کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ تو جب اللہ ہی ہے تو پھر تؤتی الملک من تشاء، دیتا ہے، تؤتی عطا کرتا ہے ملک، بادشاہت، من تشاء، جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، وتنزع الملک، اور چھین لیتا ہے ملک، چھین لیتا ہے بادشاہیت، ممن تشاء، جس سے وہ چاہے۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو بادشاہت عطا فرمائے اور جس کو بادشاہت جس سے چھین لے، اللہ کی مرضی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب غزوہ خندق ہوا، مدینہ طیبہ پر سارے کفار نے مل کر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ طیبہ کو تینوں طرف سے، چوتھی طرف سے تو پہاڑ تھا، تینوں طرف سے خندقیں کھدوائیں صحابہ کرام سے، بڑی مشقت والا کام تھا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ بس شب و روز لگے ہوئے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں صحابہ کرام۔ وہ تو صحابہ کرام تھے، اللہ کے رسول کے حکم پر تو جان دینے والے لوگ تھے۔ انہوں نے، اللہ کے رسول نے تقسیم فرمائی، ہر 10 بندے پر 20 ہاتھ، اور کافی گہرائی بھی اور کافی چوڑائی، تاکہ اس طرف ان کے گھوڑے اور نہ آ سکے اور قبضہ نہ کر لیں۔
تو صحابہ کرام لگے ہوئے کام میں لگے ہوئے، خندقیں کھود رہے ہیں۔ اس دوران ایک صحابی کے حصے میں خندق میں ایک چٹان آئی، سخت قسم کا بڑا پتھر آیا، بڑا زور لگایا انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے، وہ پتھر ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اللہ کے رسول پتھر آیا ہے، سخت قسم کی چٹان آئی ہے، وہ چٹان نہیں ٹوٹتی، کیا حکم دیں گے آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے، اور حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہتھوڑا اٹھایا اور پوری قوت کے ساتھ جب اٹھا کے مار دیا تو ایسے چنگاری اس سے اٹھی اور پتھر ٹوٹ گیا، پتھر ٹوٹ گیا اور چنگاری اٹھی، اور ایسی روشنی، رات کا ٹائم تھا کہ مدینہ، پورا مدینہ شریف ایسے روشن ہو گیا۔ تو جب پہلی ضرب، پھر 3 ضربیں اللہ کے رسول نے وہاں لگائی، پہلی ضرب لگائی اور لگاتے جب پتھر ٹوٹ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، سارے صحابہ کرام نے بھی کہا اللہ اکبر۔ بس یہ نعرہ ہے، اسلام کا نعرہ یہی ہے، اللہ اکبر۔ باقی جتنے نعرے ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، صحابہ کرام نے مل کر کہا اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی ضرب لگانے پر جب پتھر ٹوٹا اور چنگاری اٹھی اور روشنی پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چنگاری سے، اس روشنی سے مجھے فارس کے محلات نظر آئے، اور جب دوسری ضرب لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روم کے محلات فرمایا مجھے نظر آ گئے، اور تیسری ضرب لگائی اور روشنی اٹھی اور چمک اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یمن کے محلات نظر آ گئے، اور فرمایا کہ جبریل امین مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو محلات آپ کو دکھائے گئے یہ محلات آپ کی امت فتح کر لے گی اور اسلام کے دائرے میں یہ محلات آئیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہ محلات کون تھے بھائی؟ وہ دو فارس کے اور جناب روم کے محلات اور جناب یمن کے، یہ جو وہ ترقی یافتہ ممالک تھے، ہزاروں 2000 سال سے یہ لوگ بادشاہت کرتے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا بھی زوال شروع اور یہ ختم کر دیے جائیں گے۔ تو جو وہاں منافقین بھی تھے تو منافقین ہنسنے لگے اور پھر چھپکے سے سرگوشی کرتے کہنے کہ یہ دیکھو، ڈر کے مارے کفار سے اپنے لیے خندقیں کھود رہے ہیں کہ ہم تک نہ پہنچ پائیں، اور پھر خواب دیکھے اور خیالات دیکھے اور نعوذ باللہ جھوٹے وعدے دے رہے ہیں اپنے صحابہ کو کہ جناب یہ محلات فتح ہوں گے۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ وہ سارے محلات فتح ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے، اور ایسے ہی پھیل گئے کہ جناب ویسے عوام الناس کو اپنی اخلاق اور زبان کی تلوار سے فتح کر لیا، بڑے اخلاق سے پیش آتے تھے لوگوں سے، لوگ دیکھتے ہی ان کو ایمان لے آتے تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو دیکھتے ہیں لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں تھے کہ جناب ان کو دیکھتے تھے لوگ، ان کے اخلاق کو دیکھتے تھے تو لوگوں سے رہا نہیں جاتا تھا، وہ ایمان فوراً قبول کرتے تھے۔ عوام الناس کے لیے یہ کیا، اور جو حکمران تھے، جو بدمعاش قسم کے لوگ تھے، جو نہیں ماننے والے لوگ تھے، جو ٹکر لینے والے تھے، ان کے لیے پھر دوسری بات ہی تلوار تھی۔ ہاں، اللہ نے پھر جہاد کا حکم دے دیا، پھر جہاد کر کے پوری دنیا میں اور اخلاق سے پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ اور یہاں تک دیکھو ابھی کہاں مدینہ طیبہ اور کہاں مکہ مکرمہ اور کہاں ہم لوگ پاکستان میں، چین تک، پوری دنیا تک صحابہ کرام پھیل گئے اور ایمان کو پھیلایا اور دین اسلام کو پھیلایا، رضی اللہ تعالی عنہم۔ عظیم لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، عظیم لوگ تھے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب لایا گیا تھا تو زلیخا نے خرید لیا تھا، اور پھر بعد میں ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور جیل کے بعد، رہائی کے بعد پھر اللہ پاک نے وہ سارا سلسلہ بدل دیا، اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ جب زلیخا نے دیکھا ان کے شان کو، ان کے امتیاز کو دیکھا، اور ان کے چلنے کے انداز کو، اور ان کی فوج کو ادھر ادھر، جب تو رہا نہیں گیا، ان سے کہنے لگی سبحان الذی جعل العبید ملوکا لطاعتہم، پاک ہے وہ خدا، مسلمان ہوئی تھے نا، پاک ہے وہ خدا جس نے ایک غلام کو بادشاہ بنایا لطاعتہم، ان کی اطاعت کی وجہ سے، ان کی فرمانبرداری کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے۔
اور پھر دوسرا جملہ کہا سبحان الذی جعل الملوک عبیدا لمعصیتہم، پاک ہے وہ خدا کہ جس نے بہت سے بادشاہوں کو غلام بنا ڈالا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف لائے، پہلے انہوں نے اللہ کا حکم مانا، پھر اللہ کے حکم کو لوگوں میں پھیلا دیا، اور صحابہ کرام جو اطاعت گزار لوگ تھے انہوں نے اطاعت و فرمان برداری کی حد کر دی، پھر اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہو گیا کہ اللہ پاک نے ان کو پھر غلامی سے، جاہل لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، اور پھر اللہ رب العالمین نے پھر اطاعت کی وجہ سے، فرما برداری کی وجہ سے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ فارس بھی انہی کے ہاتھوں سے فتح ہوا، روم بھی فتح ہو گیا، اور یمن بھی فتح ہو گیا۔ یہ تو مشہور بڑے بڑے ملک تھے اور بڑی بادشاہتیں اور بڑی سلطنتیں کی تھی، باقی چھوٹے تو پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو اس لیے، اور دوسری جگہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھ دیا، اس سے قرآن سے پہلے بہت ہزاروں سال پہلے ہم نے زبور میں لکھ دیا، من بعد ذکر، اس ذکر کے بعد، قرآن کے بعد کیا ہوگا کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ اس سرزمین کے جو ابھی کفار اس کے مالک ہیں، ایک دن آئے گا کہ میرے نیک بندے اس کے وارث بن جائیں گے، اور وارث بن گئے صحابہ کرام خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم۔ انہوں نے اطاعت کی حد کر دی، اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتوں کی بارش کی حد کر دی ان پر، پوری دنیا کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ عظیم لوگ تھے۔ آج اگر کچھ لوگ ان کی عزت کو ہمارے دل و دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ناکام کوشش ہے۔ جتنا بھی وہ خلفائے ثلاثہ کے خلاف بکواس کرتے پھرے، ہمارے دل و دماغ میں قرآن نے نقش کر دیا ہے صحابہ کرام کی عظمت کو، کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اطاعت کر لی اور فرمانبرداری کر لی۔ وہ تو ایک معمولی سی غلطی کو بھی کفر سمجھتے تھے اپنے لیے، وہ عظیم لوگ تھے۔ قرآن نے ان کو شیشے کی طرح صاف ظاہر کر دیا کہ وہ عظیم لوگ تھے۔ میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ خود فرماتے ہیں اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ جب اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، تو آج اگر کچھ لوگ ان سے ناراض ہوتے رہیں، دفع ہو جائے۔ اور کتنے عظیم لوگ تھے، جیسے میں نے کہا نا، چرواہے، اونٹ چرانے والے لوگ تھے۔ وہ کہتے ہیں نا، تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام، جو نتے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عظیم لوگ تھے، دنیا میں پھیل گئے اور پوری دنیا میں دین اسلام کو پھیلا دیا۔ آج ہم ان کے وارث ہیں، لیکن ہم اتنے کمزور پڑ گئے ہیں اپنی گناہوں کی وجہ سے کہ ملکوں کی سلطنت بھی ہم سے گئی، اور ہمیں اللہ پاک نے پھر ان کا غلام بنا دیا۔ اگر ہم آج دوبارہ اٹھیں گے اور اطاعت کریں گے، سب سے پہلے اپنے دین پر چلیں گے، تو اللہ رب العالمین دوبارہ ہمیں سلطنت عطا فرمائیں گے، پوری دنیا کا کنٹرول پھر ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا، کل میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہم، اے اللہ، مالک الملک، تو ملک کا بادشاہ ہے۔ ویسے بھی کہہ دیجئے، اپنے دعاؤں میں بھی کہیے گا، تؤتی الملک من تشاء، تو عطا کرتا ہے ملک، من تشاء، جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک، وتنزع، چھین لیتا ہے ملک، ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور جس کو تو چاہے عزت عطا فرماتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ سب ذلت، عزت، سلطنت، غربت، عمارت، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم کیوں در بدر پھریں ادھر ادھر؟ کوئی کہتا ہے فلاں مزار پہ جاؤ دولت مند بن جاؤ گے، کوئی کہتا ہے فلاں سے مانگو، نہیں، اللہ سے مانگو۔ اللہ ہی خود بتا رہے، اگر کوئی دنیا میں کوئی اور دینے والا ہوتا تو اللہ بتا دیتا۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر آپ خود کہہ دیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ میرے پیغمبر ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کے سامنے اسی طرح کہے کہ اللہ تو ہی ہے مالک، پوری سلطنت کا مالک تو ہی ہے، اور جو
تو چاہے جس کو بادشاہت عطا کر دے، تو چاہے جس کو ذلیل کر دے اور بادشاہت اس سے چھین لے، اور عزت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ جس کو تو ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل کر سکتا ہے، اور جس کو تو عزت دینا چاہے تو عزت دے سکتا ہے۔ ہاں، تو اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگے، اللہ سے مانگے۔ اللہ تمہاری شارک سے بھی قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، بھلائی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم دوسروں سے کیوں بھلائی مانگے، اللہ سے مانگے۔ انک علی کل شیء قدیر، انک بے شک اے اللہ تو ہی علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ تو قدرت والا ہے۔ باقی لوگوں سے ہم جو مانگیں گے تو وہ تو قدرت والے تو نہیں ہیں، جب نہیں ہے تو ان سے مانگے کیوں۔ تولج اللیل فی النہار، اے اللہ تولج اللیل تو داخل کرتا ہے لیل رات کو، فی النہار دن میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ کیا مطلب یہ دیکھو، عام طور پر تو 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے گرمیوں میں جناب دن گھس جاتا ہے رات میں، پھر دن بڑھ جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، پھر سردیوں میں رات گھس جاتی ہے دن میں، تو راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ مطلب بھی ہے، اور یہ مطلب بھی ہے کہ جناب روشنی روشنی روشنی، اچانک دیکھا اندھیرا آ گیا، رات آ گئی، رات آ کے گھس گئی، دن چلا گیا، اور جناب رات دیکھیے روشنی ہو گئی اور دن آ گیا، دن آ کے گھس گیا رات میں۔ تو فرمایا تولج اللیل فی النہار، اے اللہ تو داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں، وتولج النہار، اور تو ہی داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں۔ یہ دن رات والا سسٹم کون کرتا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ سردی گرمی کا سسٹم کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ مردے سے زندہ نکالتا ہے اللہ تو۔ کیا مطلب مردے سے زندہ نکالتا ہے؟ اور آگے فرمایا تخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ زندہ سے مردہ نکالتا ہے، مردہ سے زندہ نکالتا ہے۔ نطفہ مردہ ہے، اس مردہ نطفے سے اللہ تعالیٰ ایک انسان پیدا کرتا ہے زندہ، اور جناب انڈا مردہ ہے، اس مردہ انڈے سے چوزہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر مرغی زندہ ہے، اس سے مردہ انڈا پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ مطلب بھی ہے اس کا۔ یا علمی حیثیت سے ایک مردہ بندہ ہے، جاہل کافر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ایک نبی پیدا کرتا ہے۔ اور بسا اوقات جناب ایک نبی ہے، اولو العزم ہے، اور بیٹا خراب ہو جاتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان۔ یہ جاہل سے عالم پیدا کرتا ہے، عالم سے جاہل پیدا کرتا ہے، دولت مند سے غریب پیدا کرتا ہے، غریب سے دولت مند پیدا کرتا ہے، کالے سے گورا پیدا کرتا ہے، گورے سے کالا پیدا کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری جگہ ہے نا، للہ ملک السماوات والارض، پوری کائنات، آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ کی مرضی جو پیدا فرمائے، پیدائش بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، جس کو لڑکیاں عطا فرمائے اس کی مرضی، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو اللہ تعالیٰ مذکر عطا فرمائے یعنی لڑکی عطا فرمائے اس کی مرضی ہے، ویزوجہم ذکرانا، کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دے اس کی مرضی ہے، اور ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو اللہ کی مرضی عقیم بنا دے، بانجھ بنا دے، کچھ نہ دے، اللہ کی مرضی ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اے اللہ تو ہی رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ کسی کو غریب بناتا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، روٹی اس کے گھر میں نہیں ہے، اتنی غربت ہے اس کے گھر میں، اے اللہ تو غریب بناتا ہے۔ اور کسی کو جناب اتنی دولت عطا فرماتا ہے بے حساب۔ آج بھی ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے بینک بیلنس کتنا زیادہ ہے۔ تو یہ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے، غربت دیتا ہے بھی، اس کی بھی ایک آزمائش ہے، اور دولت دیتا ہے تو اس کی بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اگر اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، چاہے غربت والی زندگی ہو چاہے عمارت والی زندگی ہو، تو اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، نافرمانی اور معصیت میں گزاریں گے، تو قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ گریبان پکڑیں گے، پوچھ گچھ کریں گے،
اللہ رب العالمین ہم سب کو اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔